السلام علیکم ناظرین۔ اسلامی قصہ اس رات جب دل پگھل گیا۔ پرانے زمانے کی بات ہے، بغداد کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، نور پور۔ یہ گاؤں باہر سے دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا۔ کچی گلیاں، مٹی کے گھر، مسجد کا اونچا مینار، صبح کی اذان کی آواز، مگر ان سب کے پیچھے ایک سچائی چھپی تھی۔ لوگوں کے دل سخت ہو چکے تھے۔ دنیا کی محبت، پیسہ، گھمنڈ، دکھاوا، ان سب نے دین کی نرمی کو ان کے دلوں سے دور کر دیا تھا۔ اسی گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا، سامی۔ چھوٹا تھا تو بہت معصوم، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ دنیا کے چکر میں پڑ گیا۔ دوستوں میں، محفلوں، شوقوں میں ایسا الجھا کہ نماز، قرآن، مسجد سب کچھ پیچھے چھوٹ گیا۔ ماں اکثر سمجھاتی، بیٹا دنیا کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں، مگر اللہ کی راہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ لیکن سامی نے کبھی کان نہیں دیا۔ ایک دن گاؤں میں خبر پھیل گئی کہ ایک متقی بزرگ، ایک صوفی شخص شیخ فردوس گاؤں آئے ہیں۔ لوگ بتاتے تھے کہ ان کی دعا سے کئی لوگوں کی زندگی بدل گئی۔ جب وہ بات کرتے دل پگھل جاتا۔ ان کی آنکھوں میں ایسی روشنی تھی کہ دیکھنے والا رو پڑے۔ سامی نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، آج کل جھوٹے پیر بہت گھوم رہے ہیں۔ مگر اس کی ماں بولی، ایک بار چل کر سن لو، شاید اللہ تیرے دل کا تالا کھول دے۔ بے من سے سہی سامی اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا۔ مسجد بھری ہوئی تھی۔ شیخ فردوس ممبر پر بیٹھے تھے۔ ان کی آواز دھیمی مگر دل میں اتر جانے والی تھی۔ لوگوں، یاد رکھو، اللہ اس دل سے بہت محبت کرتا ہے جو ٹوٹ کر اس کے پاس واپس آتا ہے۔ اللہ کو ہمارے گناہ سے نفرت ہے، ہم سے نہیں۔ یہ الفاظ سیدھے سامی کے دل میں لگے، جیسے کوئی اندر سے آواز دے رہا ہو، تو کب تک دوڑتا رہے گا، کب تک اللہ سے دور بھاگتا رہے گا۔ اس رات سامی چین سے نہیں سو پایا۔ بار بار شیخ کی آواز گونجتی، ایک سجدہ زندگی بدل دیتا ہے۔ اگلے دن اس نے نشچے کیا کہ آج شیخ سے اکیلے ملاقات کرے گا۔ مسجد پہنچا تو شیخ اکیلے بیٹھے تسبیح کر رہے تھے۔ سامی ان کے پاس گیا، شیخ میرا دل بہت گناہوں میں ڈوب چکا ہے، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ شیخ مسکرا کر، بیٹا اگر گنہگاروں کو معاف نہ کرنا ہوتا تو اللہ نے توبہ کا دروازہ ہی کیوں کھولا رکھا؟ یاد رکھو، اللہ توبہ کرنے والے سے خوش ہوتا ہے، جیسے کوئی ریگستان میں کوئی اونٹنی واپس پا لے۔ سامی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شیخ بولے، مگر بیٹا توبہ صرف الفاظ نہیں، ایک سفر ہے۔ یہ سفر آسان نہیں ہوتا،
اس میں صبر، توکل اور یقین چاہیے۔ سامی نے پوچھا، اگر میں گر گیا تو؟ شیخ نے جواب دیا، تو اٹھ جانا، اللہ گر کر اٹھنے والوں کو پسند کرتا ہے، گر کر بیٹھنے رہنے والوں کو نہیں۔ اس دن ایک گناہوں میں ڈوبنا نوجوان اللہ کی طرف لوٹنے کا سفر شروع کر چکا تھا۔ نیا سفر شروع ہوتا ہے۔ سامی نے نماز پڑھنی شروع کی۔ پہلی نماز میں ہی ایسا لگا جیسے دل سے بوجھ اتر گیا ہو، مگر شیطان تو انسان کو آرام سے نہیں چھوڑتا۔ 2 دن بعد ہی اس کے پرانے دوست آئے، چلو آج وہیں پرانی محفل لگاتے ہیں۔ سامی کا دل ڈول گیا، مگر اس نے خود کو سنبھالا، نہیں بھائی، اب نہیں۔ دوست ہنسے، یہ بھی کوئی زندگی ہے۔ لیکن سامی کے دل میں اب ایک نئی روشنی جنم لے چکی تھی۔ امتحان کی رات ہر مسلمان کی زندگی میں ایک رات آتی ہے جب اس کا امتحان لیا جاتا ہے۔ سامی کی ماں اچانک بیمار ہو گئی، اتنی کہ موت سامنے دکھائی دیتی تھی۔ سامی روتے ہوئے بولا، یا اللہ میری ماں کو بچا لے، میں ٹوٹ جاؤں گا۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ اب صرف چمتکار ہی بچا سکتا ہے۔ سامی مسجد گیا اور رات بھر سجدے میں روتا رہا، یا رب میری ماں کو شفا دے، میرے گناہوں کی وجہ سے اسے تکلیف نہ دے۔ صبح جب گھر پہنچا تو اس کی ماں اٹھ کر بیٹھی تھی، رنگ واپس آ چکا تھا۔ ڈاکٹر بھی حیران۔ ماں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹا، رات میں نے سپنے میں ایک نور دیکھا۔ کسی نے کہا تیرے بیٹے کی دعا نے تجھے موت سے واپس کر دیا ہے۔ سامی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اس دن اس نے سمجھا دنیا میں کوئی چیز دعا سے زیادہ طاقتور نہیں۔ توبہ کی اصلی مٹھاس۔ اب سامی کا دل سچ میں بدل چکا تھا۔ میں ہر فجر کی نماز میں مسجد میں سب سے پہلے پہنچتا، گاؤں کے غریبوں کی مدد کرتا، یتیم بچوں کو کھانا کھلاتا، رات میں قرآن پڑھتا اور ہر بار دل میں یہی کہتا، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھاتے رہنا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گاؤں والوں نے بھی اس کا بدلتا ہوا کردار دیکھ لیا۔ جو لوگ پہلے مذاق اڑاتے تھے اب وہ وہی کہتے، اگر گناہ میں ڈوبا یہ لڑکا بدل سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں۔ گاؤں میں ایک نئی ہوا بہنے لگی تھی، دن کی روشنی، اللہ کی یاد کی۔
अंतिम मुलाकात एक दिन फैला कि शेख फिरदौस आप गांव से जा रहे हैं। लोग उन्हें रुखसत करने आए। सामी भी आया और बोला, शेख आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी। शेख बोले, नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। दिल बदलने वाला तो सिर्फ अल्लाह, मैं तो सिर्फ एक रास्ता दिखाने वाला हूँ। सामी ने पूछा, शेख आखिरी नसीहत? शेख ने जवाब दिया, 3 चीज़ें कभी मत छोड़ना, 5 वक्त की नमाज, माँ बाप की खिदमत और किसी पर जुल्म न करना। इन तीनों में अल्लाह की पूरी रहमत छुपी होती है। शेख चले गए, लेकिन उनकी बातें सामी की ज़िंदगी में हमेशा के लिए रह गई। कहानी का सबक: इस कहानी में 2 बड़े सबक हैं। तौबा कभी भी देर से नहीं होती। जितने चाहे गुनाह हो, अल्लाह एक सच्ची तौबा में सब माफ़ कर देता है। अल्लाह उस दिल को पसंद करता है जो टूटकर उसके आगे सजदा करे, क्योंकि इंसान सजदे में सबसे ऊंचा होता है। आमीन। सदका जारिया समझकर वीडियो को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।